یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں. ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب متزلہ دام برکاتہ وعرباتہ وکرباتہ. میں حیران ہوں، فتویٰ دیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے، اور مذمت کی ہے ان مفتی حضرات نے، اور تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ تکلیف یہودیوں کے ایجنٹ کو ہو رہی ہے. شیر افضل مروت کے الفاظ آپ نے سن لیے کہ کس قدر گھٹیا الفاظ انہوں نے مفتی عثمانی صاحب کے بارے میں استعمال کیے ہیں. یاد رکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی جہاد کا اعلان ہوا ہے، جہاد کا ذکر ہوا ہے، تو کفار کو تکلیف نہیں ہوئی. سب سے زیادہ تکلیف جو ہوئی ہے وہ منافقین کو ہوئی ہے، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، چاہے صحابہ کرام کے زمانے میں ہو، چاہے آج کے دور میں ہو. آج کے دور میں جب جہاد کا اعلان ہوا تو سب سے زیادہ شور جو مچایا وہ منافقین نے، یہی یہودی ایجنٹوں نے. اسرائیل کا کوئی رد عمل نہیں آیا، رد عمل آیا تو ان کا رد عمل آیا جو اسرائیل کے غلام ہے، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. میں آپ سے اور آپ کی وساطت سے تمام ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ مفتی خود جہاد پر جائے. مفتی کا کام ہے فتویٰ دینا، اور فتویٰ انہوں نے دے دیا. اب ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی، حکومت یہ فریضہ سر انجام دے یا فریضہ سر انجام نہ دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عام عوام کے پاس نہ تو اسلحہ ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ ٹکٹ ہے، نہ خرچہ ہے. وہاں پر کیسے جائیں گے؟ یہ فریضہ بنتے ہیں ہمارے فوج کا. ہمارے ملک کا سب سے زیادہ بجٹ جو خرچ ہوتا ہے وہ فوج پر خرچ ہوتا ہے. فوج کے پاس سب کچھ ہے، جہاز ہیں، جنگی جہاز ہیں، اسلحہ ہیں، وہاں پر جا سکتے ہیں. عام عوام کے لیے تو وہاں پر جانے کا اجازت بھی نہیں ہے. تو یہ فریضہ جو لاگو ہوتا ہے یہ فوج پر لاگو ہوتا ہے، عام عوام پر لاگو نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ اپنی زبان کو لگام دے، مذہب کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اور علماء اکرام کے بارے میں اپنی گھٹیا الفاظ، گھٹیا زبان استعمال مت کرو.